سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے ٹھوس کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور امریکہ نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے اپنے ایک مضمون میں پاک امریکہ تعلقات بہتر بنانے کی کوششوں پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف کی ہے۔ پاکستان نے ہزاروں اسرائیلی آبادکاروں کی طرف سے مسجد الاقصی کی بے حرمتی کی شدید مذمت کی ہے۔ لائن اپ کنٹرول کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم استحصال منائیں گے۔ معروف پس پردہ گلوکار اخلاق احمد کی 26ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے ٹھوس اور بھرپور کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ گلگت بلتستان میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے حوالے سے آج گلگت میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے وزارت موسمیاتی تبدیلی کو مزید مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کے حامل انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے فنڈز کا انتظام کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی سطح پر کاربن کے اخراج میں پاکستان کا حصہ انتہائی کم ہونے کے باوجود موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے 10 ممالک میں شامل ہے۔ انہوں نے اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے وزارت موسمیاتی تبدیلی کے اہم کردار کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے تمام حصوں کو موسمیاتی تبدیلی کے سنگین اثرات کا سامنا ہے۔ انہوں نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور بحالی کے لیے NDMA کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گلگت بلتستان میں دانش اسکول قائم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کی طرف سے گلگت بلتستان کے لیے منظور کیے گئے شمسی توانائی کے منصوبے کو بھی ذاتی طور پر نگرانی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے گلگت بلتستان کے گورنر سید مہدی شاہ اور وزیر اعلیٰ گلبر خان نے گلگت میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ انہوں نے وزیر اعظم کو حالیہ بارشوں کے نتیجے میں سیلابی صورتحال اور نقصان کے حوالے سے بریفنگ دی۔ انہوں نے وزیر اعظم کو گلگت میں امن و امان اور ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ ملاقات میں حالیہ بارشوں اور سیلاب میں جاں بحق ہونے والوں کے لیے دعا کی گئی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ امور اور موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے رابطے میں رہنے اور باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی پاک امریکہ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششوں کو سراہا گیا ہے۔ مضمون کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکی تعلقات کو نئی جہت دے رہے ہیں۔ برطانوی ہفت روزے کے مطابق عاصم منیر کی امریکی صدر ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں نجی ملاقات خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز تھی۔ صدر ٹرمپ نے بھارت کو مردہ معیشت قرار دے کر اس پر 25% ٹیرف عائد کیا، جبکہ پاکستان سے تجارتی معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے صرف 19% ٹیرف عائد کیا۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے کہا ہے کہ ایرانی صدر کا دورہ پاکستان ایک اہم سنگ میل ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان دیرینہ تعلقات میں ایک نیا باب ہے۔ انہوں نے اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں ان کی اور ان کے وفد کے دورہ پاکستان کے دوران شاندار میزبانی پر پاکستان کی حکومت اور عوام سے اظہار تشکر کیا ہے۔ سفیر نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے گہرے تاریخی، ثقافتی اور تصویراتی تعلقات ہیں اور وہ تجارت، بنیادی ڈھانچے اور ثقافت جیسے شعبوں میں کثیر الجہتی معاہدوں پر بھی دستخط کر چکے ہیں۔ انہوں نے تعلقات کے نئے بلندیوں پر لے جانے، بالخصوص دو طرفہ تجارت کا حجم $10 ارب تک بڑھانے کے مشترکہ ہدف کے باہمی عزم کا حوالہ دیتے ہوئے زور دیا کہ اس مشترکہ ویژن کے لیے مل کر کام کریں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے موجودہ چیلنجز سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے پولیس کی صلاحیتوں میں اضافہ اور انہیں جدید تربیت اور اسلحہ فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج یوم شہدائے پولیس کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے ملک و قوم کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر پولیس افسران اور جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت شہداء کی ورثہ کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات کرتی رہے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 8,000 سے زائد پولیس افسران اور جوانوں نے وطن کی خاطر اپنی جانیں نچھاور کی اور ملک کے لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچایا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان پولیس نے پوری دنیا میں اپنی پیشہ وارانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے اور حالیہ ورلڈ پولیس سمٹ 2025 میں حاصل کیے گئے تمغے اور ایوارڈز اس کامیابی کا واضح ثبوت ہیں۔ امور داخلہ کے وزیر مملکت طلال چودھری نے پولیس فورس کو جدید اسلحے سمیت تمام ضروری وسائل فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ یوم شہدائے پولیس کے موقع پر آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پولیس اہلکاروں کی خدمات اور قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کی کوششوں سے وفاقی دارالحکومت میں گھناؤنے جرائم میں 50% سے زائد کمی آئی ہے۔ مقرر کردہ بینکوں کے رجسٹرڈ عازمین نے حج درخواستوں کی وصولی شروع کر دی ہے۔ وزارت مذہبی امور کے ترجمان کے مطابق حج درخواستیں 14 مجاز بینکوں کی شاخوں میں جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ رجسٹرڈ حج درخواست گزار اپنی درخواستیں گھر بیٹھے آن لائن پورٹل کے ذریعے بھی جمع کرا سکتے ہیں۔ پاکستان نے اسرائیل کے قابض افواج کی ڈھال میں سینئر اسرائیلی وزراء، عہدیداروں اور اسرائیلی پارلیمنٹ کے ارکان سمیت ہزاروں اسرائیلی آبادکاروں کی طرف سے مسجد الاقصی کی بے حرمتی اور اشتعال انگیزی کی شدید مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے کہا ہے کہ سینئر اسرائیلی حکام کے مسجد الاقصی کے مقدس مقام کی ملکیت کے دعوے سے متعلق بیانات دنیا بھر میں مذہبی جذبات کو بھڑکانے، کشیدگی میں اضافے اور مسجد الاقصی کی حیثیت کو تبدیل کرنے کی خطرناک دانستہ کوششوں کا حصہ ہیں۔ ترجمان نے زور دیا کہ دنیا کو اس طرح کی منظم، غیر قانونی اور غیر انسانی جارحیت پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات پر اس کا احتساب کرنے اور مسجد الاقصی کے مذہبی تقدس کے تحفظ کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات کرے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب پر دنیا بھر میں مقیم کشمیری 5 اگست 2019 کی بھارتی حکومت کے غیر قانونی اقدام کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے کل یوم استحصال منائیں گے۔ ہندو بالادستی کے نظریے کے ذریعے غلبہ بی جے پی کی قیادت میں بھارتی حکومت نے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدام کے تحت بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کو منسوخ کرتے ہوئے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی۔ یہ دن کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور بھارتی حکومت کے اقدامات کی مذمت کرنے کے لیے مختلف تقریبات کے ذریعے منایا جاتا ہے۔ ادھر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حریت رہنماؤں نے 5 اگست یوم استحصال اور یوم سیاہ کے طور پر منانے کی اپنی قول کا اعادہ کیا ہے۔ فلوریڈا میں لارڈ ہل میں تیسرے اور آخری T20 بین الاقوامی کرکٹ میچ میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 13 رن سے ہرا کر سیریز 2-1 سے جیت لی ہے۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 189 رنز بنائے۔ جواب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 176 رنز بنا سکی۔ ریڈیو پاکستان خبروں کے اس بلیٹن کے فوری بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر ایک خصوصی دستاویزی پروگرام نشر کرے گا جس کا عنوان ہے پاکستان میں فن مصوری کے 78 سال۔ سپہر 4:05 پر گلوکار اخلاق احمد کی برسی کے حوالے سے ایک فیچر پروگرام بھی نشر کیا جائے گا۔ اور اب جانیں گے موسم کا حال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور انتہائی مرطوب رہے گا، تاہم شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹھوار، اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش جبکہ کہیں کہیں موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض اہم شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 34 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 35، کراچی 32، پشاور 37، کوئٹہ 33، گلگت اور مظفر آباد 36، مری 22، سری نگر 29،
जम्मू 33 और लेह में 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तजज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।